لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حدیث نمبر 162 حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جس ہدایت اور علم کے ساتھ مجھے بھیجا ہے اس کی مثال بارش کی طرح ہے جو زمین پر برستی ہے۔ اس زمین کا کچھ حصہ تو اچھا تھا، اس نے پانی کو جذب کر لیا، اس نے گھاس اور بہت سا سبزہ اگایا، جبکہ اس زمین کا ایک حصہ سخت تھا، اس نے پانی کو اپنے اندر جذب تو نہیں کیا بلکہ روک لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو بارش بھیجی ہے، آپ دیکھیں بارش ہوتی ہے فصل اگتی ہے، فصل اگتی ہے ہم کھاتے ہیں، ہمارے رزق کا انتظام ہوتا ہے، معاشرے میں خوشحالی آتی ہے۔ اب جو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے علم بھیجا ہے، اس علم کی مثال بھی بارش ہی کی طرح ہے۔ پہلے میں بارش کی بات کر لیتی ہوں، پھر میں علم کی بات کروں گی۔ بارش کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ بارش جب برستی ہے تو زمین مختلف قسم کی ہوتی ہے۔ ایک زمین وہ ہوتی ہے جو زرخیز ہے، اس نے بارش کو اپنے اندر جذب کیا اور جذب کرنے کے ساتھ اس میں سے، اس زمین میں سے گھاس اگائی، اس زمین میں سے کچھ اور پودے اگائے، اس بارش کا فائدہ ہو گیا۔ یہ ہے اچھی قسم کی زمین۔ نمبر 2 ایسی زمین ہوتی ہے جو کہ سخت ہوتی ہے، بنجر زمین ہوتی ہے، وہ اپنے اندر بارش کو جذب تو نہیں کرتی لیکن روک لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچایا، انہوں نے اسے پیا اور پلایا اور کھیتوں کو سیراب کیا۔ یہ دوسری قسم کی زمین تھی جس کے اندر بارش جذب تو نہیں ہوئی اور اس نے کوئی سبزہ بھی نہیں اگایا، لیکن وہ سخت تھی اور مثلاً کوئی سخت علاقہ تھا، وہ پانی وہاں پہ اکٹھا ہو گیا۔ اب وہ پانی ایک تالاب کی صورت میں، اس سے لوگوں نے بھی پانی پیا، جانوروں نے بھی پانی پیا اور کھیتوں کو سیراب بھی کیا۔ یہ دوسری قسم کی زمین تھی۔ اور زمین کا ایک ٹکڑا ایسا بھی تھا جو صرف چٹیل میدان تھا، وہ پانی روکتا تھا، نہ گھاس اگاتا تھا۔ اب ایک تیسری قسم کی زمین وہ تھی جس نے نہ تو پانی کو جذب کیا، نہ سبزہ اگایا، نہ وہ ایسا تھا کہ اس نے پانی کو روکا کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا لیتے یا جانور اس سے فائدہ اٹھا لیتے یا اس کے ساتھ کھیت سیراب کیے جاتے، بلکہ وہ ایسی زمین تھی، مثلا ریتلی زمین تھی جی، پانی اس کے اندر جذب ہو گیا، جذب ہو کے سوکھ گیا، نہ اس نے پانی روکا نہ اس نے سبزہ اگایا۔ یہ تیسری قسم کی زمین ہے جو کہ ان تینوں میں سے سب سے بری زمین ہے۔ یہی مثال اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی دی ہے۔ یہ مثال اس شخص کی ہے جس نے اللہ کے دین میں سمجھ بوجھ حاصل کی، اللہ تعالیٰ نے جس علم کے ساتھ مجھے مبعوث فرمایا اس سے فائدہ اٹھایا، خود بھی اس علم کو سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا۔ اور دوسری مثال اس شخص کی ہے جس نے اس ہدایت کی طرف اپنا سر بھی نہیں اٹھایا، توجہ ہی نہیں کی اور اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کو قبول بھی نہیں کیا جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا۔ اب آپ دیکھیے جی، بارش کے سلسلے میں تو میں آپ 3 قسم کی زمینوں کی مثال آپ کو دے چکی ہوں اور میرا خیال ہے آپ کو بات بھی سمجھ آ گئی۔ اب یہ جو علم ہے، جو وحی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے جیسے بارش اللہ تعالیٰ ساری زمینوں پہ بھیجتے ہیں، یہ بھی سارے انسانوں کے لیے ہے، لیکن ہر انسان اپنے اپنے دل کے مطابق اور اپنے اپنے ظرف کے مطابق اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ کو بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جو اس علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اسے اچھی طرح اپنے اندر جذب کرتے ہیں اور جیسے زمین اسے سبزہ اگاتی ہے، وہ اس علم سے اپنی سوچ اور سمجھ کے ساتھ انہوں نے مزید لوگوں کو باتیں بتائیں۔ مثلاً علماء حضرات، کسی نے قرآن مجید پڑھا، احادیث پڑھی اور ایک کتاب لکھ دی، وہ اس نے اپنے علم سے مزید اپنی عقل سے فائدہ اٹھایا اور اس نے مزید لوگوں کو سمجھایا۔ یا کوئی استاد ہے وہ جو
پڑھتا ہے، اس پڑھنے کو سمجھتا ہے، سمجھنے کے بعد اپنے اندر اس کی اضافہ کر کے وہ لوگوں کو سمجھا دیتا ہے، کوئی کتاب لکھ دیتا ہے، کوئی اس کو تقریر کے ذریعے بیان کر دیتا ہے، یہ وہ شخص ہے جو پہلی زمین کی طرح ہے جو بارش کو اپنے اندر جذب کرتی ہے اور سبزہ اگاتی ہے۔ اب ایک دوسرا آدمی ہوتا ہے جس نے جو سنا اس نے یاد کر لیا، استاد نے جو اسے پڑھایا وہ اس نے بڑے اچھے نوٹس لیے ہیں، اس نے بڑا اچھا اس کو یاد کیا ہے، اس پہ دماغ لگایا ہے، لیکن اس نے اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا جیسے پہلے والے نے اضافہ کیا تھا، لیکن جتنا اس نے سنا اتنا یاد کیا۔ اب اس نے اتنا ہی آگے پہنچا دیا، اپنے کوئی شاگردوں کو اس نے پہنچا دیا، اپنے بچوں کو اس نے سکھا دیا یا کچھ اور کر دیا، وہ بھی خراب نہ ہوا۔ پہلا شخص تو بہترین تھا، لیکن اس شخص نے جتنا سنا تھا اتنا اس کو یاد تھا، اس نے اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا، لیکن جتنا سنا اسے ہی آگے پہنچا دیا۔ یہ شخص بھی بہت اچھا ہے۔ تیسرا شخص وہ تھا جس نے ادھر سے سنا اور ادھر سے نکال دیا، نہ خود فائدہ اٹھایا نہ کسی اور کو فائدہ پہنچایا۔ بات سمجھ آئی نا؟ پہلا شخص تھا جس نے نہ صرف خود فائدہ اٹھایا بلکہ اور بہت سے لوگوں کے فائدہ اٹھانے کا باعث بنا۔ دوسرا شخص تھا جس نے خود فائدہ اٹھایا، اس کو یاد کر لیا، یاد کر کے جتنا سنا تھا اتنا لوگوں تک پہنچا دیا، اس نے بھی خود بھی فائدہ اٹھایا، لوگوں کو بھی پہنچایا، اگرچہ پہلے شخص نے اس میں اپنی جو تھی سمجھ بوجھ سے، اپنی ذہانت سے اس میں اضافہ بھی کر دیا تھا۔ تیسرا شخص ہے جس نے نہ خود فائدہ اٹھایا، ایک کان سے سنا توجہ ہی نہیں دی اور دوسرے کان سے نکال دیا، اس نے صرف اپنا ٹائم ویسٹ کیا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تین قسم کے لوگ ہیں۔ بارش تو سب پر برابر برستی ہے، علم بھی سارے لوگ سنتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہماری کلاس میں ہر قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو اس علم سے نہ صرف فائدہ اٹھائیں گے بلکہ اس سے مزید اپنی سوچ اور سمجھ اور اپنی ذہانت اور فطانت سے اس میں اضافہ کر کے تو مزید لوگوں کو ہدایت دینے کا باعث بنیں گے۔ کچھ لوگ ہوں گے جتنا سنا اتنا ہی انہوں نے یاد رکھا، اتنا ہی انہوں نے عمل کیا اور اس کو آگے پہنچا دیا، اور کچھ لوگ ہوں گے جنہوں نے نہ خود سیکھا نہ اگلے کسی کو سکھایا، صرف اور صرف ٹائم اپنا ضائع کیا۔ تو یہ آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم نے کن لوگوں کی طرح بننا ہے۔ کیا ہم نے زرخیز زمین کی طرح بننا ہے یا ہم نے بنجر زمین کی طرح بننا ہے جو کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھاتی، یا بہترین زمین کی طرح بننا ہے، یا کم از کم جو درمیانی زمین ہے وہ بھی کم از کم دیکھو جی وہ پانی کو ضائع نہیں کرتی، وہ پانی کو اکٹھا کر لیتی ہے اور پانی اکٹھا کر کے لوگ اسے پی لیتے ہیں، جانور پی لیتے ہیں، کھیت سیراب ہو جاتے ہیں۔ ہم نے ویسا بننا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ جو وحی ہے یہ ساروں کے لیے ایک جیسی ہے۔ جتنی کسی کی ہمت ہے، جتنی کسی کی کوشش ہے، جتنا ظرف ہے، جتنی توجہ ہے، اتنا اس سے انسان فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ اللہ کرے ہم پہلے قسم کے لوگوں میں سے ہوں جو اس دین سے، اس علم سے، اس وحی سے، اس بارش سے خود بھی فائدہ اٹھائیں اور اس میں اپنی سمجھ سے، اپنی ذہانت سے اس میں تدبر کر کے، تفکر کر کے مزید اس کو آسان بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ ویسے بھی اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ بندوں کو علم کی اتنی ضرورت ہے جتنی انہیں بارش کی ضرورت ہے۔ بارش کے ساتھ رزق پیدا ہوتا ہے اور رزق کے بغیر انسان کی زندگی نہیں ہوتی۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ لوگوں کو کھانے پینے سے زیادہ علم کی ضرورت ہے، کیونکہ کھانے پینے کی ضرورت تو دن میں ایک بار یا 2 بار ہوتی ہے، جبکہ علم کی ضرورت تو ہر لمحے ہوتی ہے، کیونکہ ہر لمحے انسان مختلف کاموں میں مصروف رہتا ہے۔ جیسے ابھی آپ نے دیکھا شیطان تو آپ کے کھانے کے وقت بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کے سونے کے وقت بھی ہوتا ہے، ایون آپ کی عبادت کے وقت نماز کے اندر آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو کھانے پینے کی ضرورت تو آپ کو دن میں 2 دفعہ ہوتی ہے، جبکہ علم کی ضرورت آپ کو دن کے 24 گھنٹوں میں ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اس علم کو حاصل کیجئے، اسے اپنے دلوں میں اتاریے اور دلوں میں اتار کے اس سے مزید فائدہ خود بھی اٹھائیں، لوگوں کو بھی پہنچائیں۔ حدیث نمبر 163،
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور تمہاری مثال اس آدمی جیسی ہے جس نے آگ جلائی، پتنگے اور پروانے اس میں گرنے لگے اور وہ ان کو اس آگ سے دور ہٹاتا ہے۔ میں تمہیں تمہاری کمر سے پکڑ کر تمہیں آگ سے بچا رہا ہوں، لیکن تم میرے ہاتھوں سے چھوٹے جاتے ہو اور پھر کیا کرتے ہو؟ آگ میں گرتے جاتے ہو۔ آپ کبھی دیکھیں بارش ہوئی ہوتی ہے، ہم اکثر اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، بارش ہوتی ہے، برسات کا موسم ہوتا کیا ہے کہ ایک دم سے ہماری لائٹوں کے گرد پروانے ڈھیر جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ جو ٹیوب لائٹ ہوتی ہے یا جو بلب ہوتا ہے، اتنے پروانے اس کے گرد ہوتے ہیں، اور صبح کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس لائٹ کے نیچے اتنا ڈھیر پروانوں کا ہوتا ہے جو مر گئے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ٹکرا کے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ میری مثال ایسے ہے کہ جیسے وہ پروانے آگ کے گرد چکر لگاتے ہیں، اسے ٹکرا کے مر جاتے ہیں، تم بھی اسی طرح دنیا کے پیچھے پاگل ہوئے ہوتے ہو۔ میں تمہاری کمر سے پکڑ کے کھینچ رہا ہوں، تم اس جہنم میں، اس آگ میں نہ گرو، اپنی زندگیاں نہ ضائع کرو، لیکن تم انکار کر دیتے ہو۔ میں تمہاری کمر سے پکڑ کے کھینچتا ہوں، لیکن تمہارا اصرار یہ ہے کہ ہم نے اس آگ میں گرنا ہے اور مرنا ہے، ان پروانوں کی طرح۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نیکی اور بلائی والا کام ہمیں بتا دیا اور ہر شر کے مطابق بھی ہمیں بتا دیا تاکہ ہم اس سے بچ سکیں۔ آپ نے پوری کوشش کی کہ لوگ دولت ایمان سے مالا مال ہو سکیں، لیکن وہ لوگ کتنے بد نصیب رہے جو آپ کی اتنی ہمدردی اور کوشش کے باوجود آگ میں گرنے سے نہ بچے اور نقصان صرف اور صرف اپنا ہی کیا، کیونکہ پروانہ جب اس آگ کے گرد چکر لگاتا ہے تو خود مر جاتا ہے۔ تو بندے بھی آپ کی ساری کوشش کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو جہنم میں ڈال کے ہی چھوڑا۔ حدیث نمبر 166، حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں واعظ و نصیحت فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا اے لوگو، تم اللہ تعالیٰ کے پاس ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بغیر ختنے کے اٹھائے جاؤ گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کما بدأنا اول خلق نعید، جیسے ہم نے پہلی بار پیدا کیا تھا اسی طرح مخلوق کو ہم دوبارہ پیدا کریں گے۔ وعدن علینا انا کنا فاعلین، یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے اور ہم ایسا ہی کریں گے۔ تو حشر کے میدان میں جب لوگ اکٹھے ہوں گے تو وہ ننگے جسم ہوں گے، ننگے پاؤں ہوں گے اور بغیر ختنے کے ہوں گے، بالکل ایسے جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پہلی بار پیدا کیا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے آپ دیکھیں کتنا کمزور ہوتا ہے، ننگے جسم ہوتا ہے، ننگے پاؤں ہوتا ہے، بغیر ختنے کے ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو قیامت والے دن اکٹھا کرنا ہے تو انسان اتنا ہی کمزور، اتنا ہی بے بس اور اتنا ہی اکیلا ہوگا۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد جئتمونا فرادا، تم ہمارے پاس اکیلے آؤ گے، کما خلقناکم اول مرہ، جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے اکیلا ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، بے بس ہوتا ہے، بغیر کپڑوں کے ہوتا ہے، بغیر جوتے کے ہوتا ہے، بغیر ختنے کے ہوتا ہے۔ تو اسی طرح انسان اللہ کے حضور جب حشر کے میدان میں کھڑا ہوگا اتنا ہی کمزور، اتنا ہی بے بس، اتنا ہی تنہا اور اتنا ہی کمزور ہوگا۔ تو قیامت والے روز سب سے پہلے حضرت ابراہیم کو لباس پہنایا جائے گا۔ قیامت والے دن میری امت کے کچھ لوگ لائے جائیں گے، انہیں بائیں طرف لے جایا جائے گا، تو میں کہوں گا میرے رب یہ تو میرے ساتھی ہیں، مجھے بتایا جائے گا کیا آپ کو معلوم نہیں انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا بدعتیں جاری کی تھیں؟ پھر میں کہوں گا جیسے اللہ کے نیک بندے حضرت عیسیٰ نے کہا تھا میں ان پر گواہ رہا جب تک کہ میں ان کے اندر موجود رہا، جب آپ نے مجھے بلا لیا تو اللہ آپ ہی ان پر نگران تھے اور آپ ہر چیز پر گواہ ہیں۔ اب قیامت والے دن کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ لائے جائیں گے، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں قیامت والے دن امت محمدیہ کی جو نشانی ہوگی ان کے اعضائے وضو چمکتے ہوں گے۔ اعضائے وضو سے کیا مراد ہے؟ آپ کے ہاتھ، آپ کا چہرہ، آپ کی کوہنیاں، آپ کے پاؤں، تو یہ چمکتے ہوں گے۔ تو یہ لائے جائیں گے اور ان کو بائیں طرف لے جایا جائے گا،
وہ اصحاب المشأمہ ہوں گے، بائیں جانب جہنم والے ہوں گے۔ تو میں کہوں گا اے اللہ یہ تو میرے ساتھ میرے امتی ہیں، یہ تو میرے ساتھی ہیں۔ تو مجھے بتایا جائے گا آپ کو معلوم نہیں انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا بدعتیں جاری کر دی تھیں۔ پھر میں کہوں گا جیسے حضرت عیسیٰ نے کہا تھا میں ان پر گواہ رہا جب تک کہ میں ان کے اندر موجود رہا، لیکن جب اللہ تعالیٰ تو نے مجھے آسمان پر اٹھا لیا تو اللہ پھر تو ان پہ گواہ تھا۔ مراد کیا ہے کہ جب تک اللہ کے رسول اپنی امت میں موجود رہے آپ نے انہیں بدعتوں سے اور غلط باتوں سے روکے رکھا، لیکن آپ کے جانے کے بعد پھر دین میں بدعتیں جاری ہو گئی۔ اور پھر حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ تعالیٰ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو تو زبردست اور حکمت والا ہے۔ اب ہر نبی کو اپنی امت کی ہمدردی تو ہے۔ اتنی بات تو حضرت عیسیٰ کو بھی پتہ چل جائے گی کہ لوگوں نے ان کے جانے کے بعد انہیں اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، انہیں اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ اور یہ حضرت عیسیٰ اس کی صفائی بھی دیں گے کہ اللہ تعالیٰ جب تک میں ان کے اندر رہا میں ان کو توحید کی دعوت دیتا رہا، اور میرے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ میرے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد انہوں نے شرک کیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب تک اپنی امت میں رہے آپ نے انہیں صحیح دین کی ہدایت دی، لیکن بعد میں لوگوں نے بدعتیں جاری کر دیں۔ اب حضرت عیسیٰ اللہ سے پھر دعا کریں گے، اور دعا دیکھیں کتنے احتیاط سے کریں گے۔ اگر اللہ تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، تو اللہ عذاب دے سکتا ہے کیونکہ انہوں نے تیرے ساتھ شرک کیا ہے، لیکن اے اللہ اگر تو ان کو معاف کر دے تو تو زبردست اور حکمت والا ہے، تیرے سے اللہ کوئی نہیں پوچھے گا کہ کیوں تو نے انہیں معاف کیا، کیونکہ تو زبردست ہے اور تیرے سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ تو لہٰذا انڈائریکٹلی حضرت عیسیٰ اپنی امت کی سفارش کریں گے۔ یہ سورہ مائدہ کی آیات ہیں۔ تو پھر مجھے بتایا جائے گا کہ یہ لوگ دین اسلام سے پھرتے رہے یہاں تک کہ آپ ان سے جدا ہو گئے تھے۔ تو لہٰذا جو لوگ اہل بدعت ہوں گے جنہوں نے دین کو بدل دیا تھا ان کو پھر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف ان سے ناراض ہوں گے بلکہ انہیں حوض کوثر سے پانی بھی نہیں پلائیں گے، بلکہ ان کو پھٹکار ڈالیں گے، سحقن سحقن، تم پر پھٹکار ہو، اور پھر یہ لوگ جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ بتایا آپ کو یہ جا رہا ہے کہ قیامت والے دن نجات اس کو ہی ملے گی جو کہ سنت پر عمل کرتا تھا، اور جو سنت سے ہٹ گیا خواہ اس نے عبادت زیادہ کر لی لیکن اس کی عبادت قبول نہ ہوگی، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، اس کو حوض کوثر سے پانی بھی نہ ملے گا، اللہ کے رسول کی شدید ناراضگی، اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں جہنمیوں کی طرف بائیں ہاتھ والوں کے حصے میں ان کو لائیں گے۔ تو لہٰذا یہ بات ضرور کیجئے، دین کا علم حاصل کریں۔ آج ہم نے دین کے علم کی ضرورت ہی نہیں سمجھی، ہمارا خیال یہ ہے جو کسی نے بتا دیا تو ہم نے کر لیا، حالانکہ دنیا کے معاملات میں ہمارا یہ طریقہ نہیں ہوتا۔ ہمیں اگر کوئی دکاندار خالص خوراک نہ دے تو ہمیں غلط دے دے تو ہم اس کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں، ہم سب کو پتہ ہوتا ہے یہ کپڑا کتنی قیمت کا ہے، اور یہ چاول آیا واقعی باسمتی چاول ہیں یا کوئی اور ہلکی قسم ہے، یہ جوتا واقعی 4000 اس کی قیمت ہے یا یہ 500 روپے کا ہے، ہمیں ساری باریکیوں کا علم ہوتا ہے۔ نہیں پتہ ہوتا تو ہمیں دین کا پتہ نہیں ہوتا۔ دین کا علم حاصل کیجئے، یہ چیزیں تو آپ کی اس دنیا کے ساتھ ہیں جو کہ فانی ہے، اور وہ علم آپ کی قبر میں بھی اس کی آپ کو ضرورت ہے، اس کی حشر میں بھی آپ کو ضرورت ہے، اس کی قیامت کو بھی آپ کو ضرورت ہے، اور صحیح بات میں بتاؤں اس دنیا میں بھی آپ کو ضرورت ہے، اگرچہ ہم وہ ضرورت نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے بغیر ہی گزارا کر لیں گے۔ تو اصل بات یہ ہے دین کا علم سیکھیے کہ کون سی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے ہیں اور کون سی چیزیں جو ہیں وہ سنت کے علاوہ ہیں اور وہ دین میں اضافہ کرتی گئی ہیں۔ حدیث نمبر 167 حضرت عابس بن ربی سے روایت ہے
کہ میں نے عمر بن خطاب کو حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا، اور وہ فرما رہے تھے میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے جو نہ نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، اور اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم طواف کرتے ہیں تو طواف کا آغاز حجر اسود کو بوسہ دینے کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ بوسہ جو ہے کئی طریقے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت یہی ہے کہ جب آپ کریں طواف کا آغاز کریں تو حجر اسود کو بوسہ دیں اور اس کے ساتھ اپنے طواف کا آغاز کریں۔ اگر ایسا نہ ہو سکے، رش ہو یا کوئی اور وجہ ہے، تو پھر آپ ایسا کریں کہ اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو چھو لیں یا اپنی چھڑی سے حجر اسود کو چھو لیں، اور پھر جس چیز نے حجر اسود کو چھوا ہے اس کو بوسہ دے دیں۔ مثلا اپنے ہاتھ سے چھوا ہے، آپ کے پاس اسے بوسہ دینے کی نہیں تھی ہمت یا حالات نہیں تھے، اپنے ہاتھ کے ساتھ اسے چھوئیں یا اپنی چھڑی کے ساتھ چھوئیں اور پھر اس چھڑی کو یا ہاتھ کو بوسہ دے دیں۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ اتنی دور ہیں حجر اسود سے کہ نہ آپ اسے بوسہ دے سکتے ہیں نہ اپنے ہاتھ سے چھو سکتے ہیں، تو پھر ایسا کیجئے، دور سے بس اشارہ کر دیجئے، اور پھر یہ اشارہ ہوتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، بس اتنا۔ اور یہ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے دائیں ہاتھ سے یہ اشارہ کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم طواف کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ حجر اسود کے استلام کے 3 طریقے ہیں، ان میں سے جو ممکن ہو انسان اسے کر لے۔ آج کل تو میں نے بتایا کہ جیسے بہت زیادہ رش ہوتا ہے تو اکثر ہم ایسا ہی کرتے ہیں کہ بڑی دور ہوتے ہیں ہم، تو دور سے ہی دائیں ہاتھ کے ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ہم اپنے طواف کا آغاز کر لیتے ہیں، اور پھر یہ ہر چکر کے بعد ایک چکر ہم نے کاٹ لیا، پھر ہم آگے حجر اسود تک، پھر ہمیں دوبارہ وہ کام کرنا ہوتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، اور پھر ہم نے تیسرا چکر کاٹا، پھر ہم نے بسم اللہ اللہ اکبر۔ ہمارے طواف کے 7 چکر ہوتے ہیں، جبکہ ہم نے اس میں 8 دفعہ استلام کرنا ہوتا ہے، ایک آغاز میں اور ایک اختتام پر، تو اس کے بغیر ہمارا طواف پورا نہیں ہوتا۔ حجر اسود جنت سے لایا ہوا پتھر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سنت طریقہ بتایا ہے۔ اب حضرت عمر نے جب حجر اسود کو بوسہ دیا تو کہنے لگے کہ میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، اور میں اگر تجھے بوسہ دیتا ہوں تو میں اس لیے نہیں دیتا کہ میرے خیال میں تم مجھے میرے کسی نفع نقصان کے مالک ہو، بلکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں تمہیں بوسہ دیا ہے۔ تو لہٰذا ایک بات سمجھ لیجئے کہ کہیں جاہل لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ اسلام میں پتھر بھی تعظیم کے قابل ہیں۔ بعض لوگ اسی سے دلیل لے کر قبروں کو بوسہ دیتے ہیں، قبروں کی لوحوں کو بوسہ دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا، اور خود کر کے آپ نے ہمیں اس کا حکم بھی دیا۔ اس کے علاوہ یہ معاملہ کسی اور پتھر کے ساتھ نہیں ہوگا، اسی لیے حضرت عمر نے یہ بات واضح کر دی تھی کہ میں تمہیں اس لیے نہیں بوسہ دے رہا کہ تم میرے کسی نفع نقصان کے مالک ہو، بلکہ اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اور ایک بات آپ اور بھی یاد رکھیے، جو عبادات ہیں ان کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اور ہمیں یہ اسی طریقے کے مطابق ادا کرنی ہے جس طریقے کے مطابق ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا۔ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزہ ہے، ان میں ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے پابند ہیں۔ ہمارا جو باب ہے اللہ کے حکم کی تعمیل واجب ہے، اور جسے اس کی دعوت دی جائے اور نیکی کا حکم دیا جائے یا برائی سے روکا جائے تو اسے کیا کہنا چاہیے۔ اللہ کے حکم کی تعمیل واجب ہے، اور جسے اللہ کے حکم کی دعوت دی جائے، نیکی کا حکم دیا جائے، برائی سے روکا جائے، اسے کیا کہنا چاہیے۔ پچھلے باب میں جو کہ ایک لمبا باب تھا، ہم نے پڑھا کہ ہم نے ہر حکم جو ہے وہ کیسے کرنا ہے، سنت طریقے کے مطابق کرنا ہے، خواہ حجر اسود کو بوسہ دینے کا معاملہ ہو، خواہ کھانے کا معاملہ ہو، خواہ کوئی اور کسی قسم کا رات کو سونے کا معاملہ ہے، دین کی جو عبادات کا معاملہ ہے، ہمیں ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
سنت کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ تو اب جب ہمیں اللہ کا کوئی حکم سنایا جائے ہمیں اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور دوسری بات یہ کہ اگر کسی کو نیکی کا حکم دیا جائے، برائی سے روکا جائے تو اسے کیا کہنا چاہیے۔ قال اللہ تعالیٰ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ تیرے رب کی قسم یہ لوگ تب تک ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ اپنے تمام اختلافات میں تیرے سے فیصلہ نہ کرائیں۔ تیرے سے کیا مراد؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور اپنے دلوں میں تیرے فیصلے کے ساتھ وہ تنگی بھی نہ پائیں اور اسے کھلے دل سے تسلیم کر لیں۔ یہ آیت ہم پچھلے باب میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک ھم المفلحون۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مومنوں کا کہنا تو یہ ہوتا ہے جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں یا انہیں کوئی حکم دیں کہ وہ کہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو لہٰذا وہ جو باب تھا کہ کسی کو اگر نیکی کی دعوت دی جائے یا برائی سے روکا جائے تو کیا کہنا ہے؟ سمعنا و اطعنا، اللہ ہم نے سنا، ہم نے مانا۔ ہو سکتا ہے آپ کو وہ حکم مشکل لگ رہا ہو، لیکن ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ ہم نے تیری بات سنی، بات مانی، اللہ تعالیٰ یہ کام مجھے مشکل لگ رہا ہے، اللہ مجھے اس کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ یہ کام مجھے مشکل لگ رہا ہے، مجھے اس کی توفیق عطا فرما دے، یہ آپ کہہ سکتی ہیں۔ لیکن ہمیں کرنا کیا ہے؟ اس وقت یہ نہیں کہنا کہ نہیں جی نہیں میں نہیں یہ کر سکتی، مجھ سے نہیں ہوتا، مجھے میری عقل میں نہیں آتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ نہیں، ہمیں کیا کہنا ہے؟ سمعنا و اطعنا، اللہ ہم نے بات سنی، ہم نے مانی۔ آپ کو مشکل لگ رہا ہے، آپ اللہ سے دعا کیجیے، اللہ مجھے اس کی توفیق دے دے، اللہ مجھے مشکل لگ رہا ہے لیکن اللہ میں تیری بات مانوں گی۔ جب آپ ایک دفعہ نیت کر لیتی ہیں تو میں آپ کو بتاؤں اللہ کی پھر مدد آپ کے ساتھ آنے لگ جاتی ہے۔ ہم نے پچھلی حدیثوں میں پڑھا تھا کہ انسان اللہ کی طرف ایک قدم بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 10 قدم آتے ہیں، انسان چل کر آتا ہے، اللہ دوڑ کر آتے ہیں۔ تو یہ کام آپ نے کرنا ہے، مشکل لگتا ہے تب بھی سمعنا و اطعنا، اللہ ہم نے بات سنی اور ہم نے بات مان لی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے یا اسے چھپاؤ تو اللہ تعالیٰ اس پر تمہارا محاسبہ کرے گا۔ تو یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر بڑی مشکل گزری۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول ہمیں ایسے اعمال کا حکم دیا جن کی ہم میں طاقت تھی، جیسے نماز، جہاد، روزہ اور صدقہ، لیکن اب ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے جو ہماری طاقت سے باہر ہے۔ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آیت نازل ہوئی ہے کہ جو تم اپنے دلوں میں چھپاؤ گے یا جو تم ظاہر کرو گے اللہ اس کا بھی حساب لے گا۔ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ نماز روزہ تو ہم کر سکتے تھے، جہاد بھی کر سکتے تھے، اللہ تعالیٰ اب ہمارے دل میں بعض اوقات غلط باتوں کا بھی خیال آ جاتا ہے، تو یہ حکم تو انہیں بڑا ہی سخت لگا کہ یہ ہم کیسے کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم بھی ایسے کہنا چاہتے ہو جیسے تم سے پہلے اہل کتاب یہود و نصارہ نے کہا تھا، اور انہوں نے کیا کہا تھا؟ سمعنا و عصینا، ہم نے سنا، ہم نے نافرمانی کی، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ تو بلکہ تمہیں کہنا چاہیے ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ غفرانک ربنا و الیک المصیر، اللہ تو ہمیں معاف کر دے اور ہمیں تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ تو لہٰذا یہودیوں کا اور نصارہ کا کیا قول تھا؟ سمعنا و عصینا، لیکن تم مسلمانوں کو کیا کہنا ہے؟ سمعنا و اطعنا، اور ساتھ ہی کہیں غفرانک ربنا، اللہ تو ہمیں معاف کر دے، و الیک المصیر، ہم نے تیری طرف لوٹ کر جانا ہے، اللہ میں قیامت پر بھی یقین ہے، اور اللہ ہم تیری بخشش کے امیدوار ہیں۔ یہ حکم ہمیں مشکل لگ رہا ہے تو اللہ ہم تیری بخشش اور تیری رحمت چاہتے ہیں، مراد یہ تھی۔ تو جب انہوں نے یہ بات کہی اور
ان کی زبانیں اس کے ساتھ رواں ہو گئیں۔ رواں ہونے سے کیا مراد ہے؟ یہ بات ان کی زبان پہ چڑھ گئی۔ کون سی بات؟ سمینا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر۔ انہوں نے یہ بات ایک دفعہ دہرائی، 2 دفعہ دہرائی، 3 دفعہ دہرائی۔ آپ کو پتہ ہے جب انسان کو کوئی کام کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے اس کا نیت ہوتی ہے، سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو تیار کرتا ہے اس کام کے لیے۔ تو انہوں نے جب اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر دہرایا اور ان کی زبانوں پر یہ چڑھ گیا، وہ ان کی زبانیں اس کے ساتھ رواں ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ کو پھر ان پر پیار آیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ ایمان لایا رسول جو اس کی طرف نازل ہوا اس کے رب کی طرف سے، اور مومن بھی ایمان لائے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، تمام لوگ اللہ پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، اس کی کتابوں پر ایمان لائے، اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ لا نفرق بین احد من رسولی، ہم اس کے رسولوں میں کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، اللہ ہم نے تیری بات سنی، ہم نے تیری بات کی اطاعت کی، اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اور ہم نے تیری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ اور جب انہوں نے یہ بات کہہ دی تو پھر اللہ تعالیٰ نے آیت کے اس حصے کو منسوخ کر دیا۔ کون سے حصے کو؟ وہی جو پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، تم اپنے دلوں میں جو خیالات آتے ہیں، جو غلط وسوسے آتے ہیں، اگر تم اسے ظاہر کرو گے یا دلوں میں چھپاؤ گے، اللہ ان کا بھی حساب لے گا۔ اللہ نے پھر اس حکم کو منسوخ کر دیا اور یہ آیت نازل فرما دی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا، لہا ما کسبت، اس نفس کو اس کی نیکیوں کا اجر ملے گا، وعلیہا ما اکتسبت، اور اس کو اس کے گناہوں کی سزا ملے گی۔ ربنا لا تؤاخذنا، ساتھ ہی اللہ نے پھر یہ دعا بھی ہمیں سکھائی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب ہمارا مواخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے۔ ربنا لا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب ہمارے اوپر وہ مشکل احکامات نہ بھیجنا، وہ بوجھ نہ ڈالنا جیسے تو نے ان لوگوں پر جو ہم سے قبل تھے ان پہ ڈالے تھے۔ کون سے لوگ؟ یہود اور نصارہ۔ اللہ ہمارے اوپر ایسے سخت احکامات نہ بھیجنا۔ اور پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے اللہ ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوانا جس کی ہمیں طاقت نہیں۔ اللہ ہم تیرے بڑے کمزور بندے ہیں، اللہ ہمیں وہ احکامات نہ دے جو ہم کر نہیں سکتے، ہمیں وہ مشکلوں میں ڈال جو ہماری طاقت سے بڑھ کر ہیں۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اللہ ہمیں معاف کر دینا، اللہ ہمیں بخش دینا، اللہ ہم پہ رحم فرما دینا۔ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو ہمارا آقا ہے تو تو ہماری کافر قوم پر مدد کرنا۔ تو یہ صحابہ نے جب یہ اپنی مشکل کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت اتار دی اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ انہیں یہ دعا سکھائی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر وہ سخت احکامات نہ نازل کرنا جیسے یہود و نصارہ پہ نازل ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اتنی مشکلات نہ ڈالنا جن کا بوجھ ہم اٹھا نہ سکیں۔ اللہ ہمیں اتنی ہی ہمارے اوپر بوجھ ڈالنا جتنی ہمارے اندر طاقت ہے، اور ساتھ ہی اللہ نے ہمیں دعا بھی سکھائی، اللہ تو ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے، ہمارے اوپر رحم فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اللہ کبھی جان بوجھ کے ہو جاتی ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ غلطی سے ہو جاتی ہیں، کبھی ہم کوتاہی ہم کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہ غلطیاں معاف فرما دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی خوبصورت دعا سکھائی، لیکن کب سکھائی؟ جب لوگوں نے سمینا و اطعنا کہا اور غفرانک ربنا و الیک المصیر کہا، تو لہٰذا کیا سمجھ آئی؟ کوئی بھی حکم سنیں، کوئی آپ کو مشکل لگ رہا ہے، آپ کو وہ اپنے لیے بڑا بھاری لگ رہا ہے، تو ایک ہی بات کریں، اللہ ہم تیری فرما برداری کریں گے، اللہ میں چلوں گی اس رستے پہ، نیت اپنی کر لیں، توفیق وہ اللہ دے گا۔ آپ اس سے توفیق بھی مانگیے اور اسے وہ توفیق آپ کو دے گا،
اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک بات یاد رکھیے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اور ساتھ ساتھ اللہ سے یہ دعا کیجئے، یہ دعا میرا خیال ہے آپ میں سے ہر ایک کو آتی ہوگی۔ یہ دعا جو ہے سورہ بقرہ کا اختتام اس دعا سے ہوتا ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو یہ دعا میرا خیال ہے آپ میں سے اکثر لوگوں کو آتی ہوگی، بڑی خوبصورت دعا ہے۔ اگر نہیں آتی تب بھی اس کو یاد کر لیجئے اور اللہ سے ان الفاظ میں دعا مانگیے، اور یہ بھی اس وقت ذہن میں رکھیے کہ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے کس وقت سکھائی تھی، جب صحابہ کو یہ حکم مشکل لگا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو دل میں غلط وسوسے بھی آ جاتے ہیں ان کا بھی حساب لے گا۔ تو ایسا کیجئے، جب آپ بیک گراؤنڈ کو بھی سمجھیں گی تو اس وقت بھی آپ کو یہ دعا انشاءاللہ تعالیٰ بہت فائدہ دے گی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جب کبھی آپ کو نیکی کا حکم دیا جائے، جب کبھی برائی سے روکا جائے تو ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ سمعنا واطعنا۔ اللہ اس کے بعد پھر اپنی رحمت فرما دیتے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ دعائیں بھی مانگیے، وہ ہمارا رب بہت رحم کرنے والا ہے، بہت قدردان ہے، وہ ہمارے پر اتنی ہی تکلیف ڈالے گا جتنی تکلیف کی ہم طاقت رکھتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے کہ جو انسان کے دل میں خیالات اور وسوسے گزرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر پہلے مواخذے کا حکم دیا تھا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ کر دیا، اس کو منسوخ کر دیا۔ انسان کے دل میں کوئی وسوسہ آئے اور انسان اس کے بارے میں کسی سے بات نہ کرے اور اس کے مطابق عمل نہ کرے، میری بات غور سے سن لیجئے، انسان کے دل میں کوئی وسوسہ آتا ہے، انسان اس کے بارے میں کسی سے بات بھی نہ کرے اور اس کے مطابق عمل بھی نہ کرے، نہ منہ سے بولے نہ عمل میں لائے، میں آپ کو بتاؤں اللہ ویسے ہی معاف فرما دیتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تھا، یہ حکم منسوخ اس طرح کر کے ہوا تھا۔ ہاں، آپ کے دل میں کوئی وسوسہ آیا غلط، آپ نے اس کے بارے میں منہ سے بول دیا یا آپ نے اس کے مطابق عمل کر دیا، پھر معاملہ جو ہے وہ آئے گا حساب کتاب کے اندر۔ لیکن آپ کے دل میں کوئی غلط وسوسہ آیا، آپ نے نہ اس کے بارے میں منہ سے کچھ بولا نہ کسی سے کلام کیا، اللہ سے امید ہے اللہ تعالیٰ اس وسوسے پر آپ کا مواخذہ نہ فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما